جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاتھ باندھنا کیسے ہے، اب ہے کہ باندھ کر رکھنا کہاں ہے، اس کے متعلق کی روایت جو ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی آ گئی۔ آگے نیچے چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت سرہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے رکھا اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے، یوں ناف کے نیچے رکھ لیا۔ پورے کا پورا طریقہ جو ائمہ احناف نے بیان کیا وہ سب احادیث سے معلوم ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے حوالے سے میں نے صبح عرض کیا تھا کہ ان کے موقف کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کوئی مسئلہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ قرآن کریم سے سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہے اس مسئلہ میں بھی، آپ نے جب یہ مسئلہ سامنے آیا کہ ہاتھ نماز میں کہاں باندھنے ہیں اور کیسے باندھنے ہیں، تو آپ نے اس سلسلے میں قرآن کریم کی طرف رجوع کیا۔ چنانچہ سورہ کوثر کی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس آیت کی تفسیر پہ جب جایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تفسیر اس بات کی ملی کہ وَانْحَرْ کا معنی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ کو رکھا جائے۔ چنانچہ یہ آپ کے ہاں سنن اسرم کے حوالے سے علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، وہ خود اس کی تفسیر میں فصلی ربک وانحر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ کیا مطلب وانحر کا؟ وضع الیمنی الیسری تحت سرہ، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر ہے۔ تو جہاں اور مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید قرآن کریم سے ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہو گئی ہے۔ آگے جو روایت ہیں اس روایت کو نقل کرنے والی ان کی توثیق ہے، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جتنی بھی روایات غیر مقلد حضرات پیش کرتے ہیں وہ تمام روایات ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی روایت ایسی نہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہونا یہ سامنے آئے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ ہمارا ان سے جو اختلاف ہے اس بات میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارا اختلاف ان سے اس بات میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی سینے پر ہاتھ باندھ دے اس کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ غیر مقلد جو ہیں عام طور پر جب بھی ہمارے سادہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو ایک چال چلتے ہیں، پہلے ہم سے بات کہلوا لیتے ہیں، پھر اپنی بات کو اور اپنے موقف کو ہم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ بتاؤ کیا سینے پر ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ جب ہم کہتے ہیں ہمیں نماز تو ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں تو پھر تو ہم سے لڑتے کیوں؟ بھائی بات یہ ہے نماز ہونے نہ ہونے کا، بات اصل یہ ہے کہ تمہارا موقف ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، جو سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتا اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ ہمیں احادیث سے یہ موقف دکھاؤ، ایسا نہ پوچھو کہ بھئی سینے پہ ہاتھ باندھنے سے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، بلکہ یہ مسئلہ فرضیت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کہہ لے کہ راجع مرجو کا ہے یا جواز اور سنت کا ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز میں ہاتھ جو ہے آپ نے ناف کے نیچے رکھ لیے تب بھی نماز ہو جائے گی، ناف سے اوپر رکھ لیے تب بھی نماز ہو جائے گی، سینے پہ ہاتھ رکھ لی نماز تب بھی ہو جائے گی، لیکن سوال ہے کیا سنت پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم کہتے ہیں سینے پر ہاتھ رکھ کر کوئی آدمی اس نظریے سے نماز پڑھتا ہے کہ یہی سنت ہے، اس کے علاوہ سنت نہیں ہے اور وہ طریقہ جائز نہیں ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی نماز یقیناً مکروہ تو ضرور ہے، مکروہ تو ضرور ہے اور اس کا یہ طرز عمل بالکل غلط ہے۔ تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بجائے سینے پہ ہاتھ باندھنا جو ہے وہ سنت ہے، ایسی کوئی روایت ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ اور غیر مقلدین حضرات کا جو موقف ہے بلا شبہ جو ہے وہ اب جہاں شاذ بھی ہے وہاں جو ہے وہ دلائل کے اعتبار سے بہت کمزور بھی ہے۔ اور اس حوالے سے عرض کرو کہ یہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے کہا کہ دلائل میں پہلی دلیل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں تو اس کی تشریح جو ہے وہ تفسیر سے آ گئی ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی جہاں اور خوبیاں ہیں تو آپ جب بھی کوئی موقف اپناتے ہیں آپ کا دوسرا طرز یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ خلفاء راشدین کا اس مسئلہ میں طرز کیا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ زیر بحث آتا ہے
خلفائے راشدین کے عمل کو اور ان کے طرز کو دیکھتے ہیں تو خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے معروف روایات جو ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ دیکھو قرآن کریم سے بھی اس کی تائید ہو گئی، خلیفہ راشد سے بھی اس کی تائید ہو گئی، اب جو ہے ہمارا موقف مضبوط ہو گیا۔ قرآن کریم سے بھی جب تائید ہے، خلیفہ راشد کا عمل بھی ہے اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ روایات میں جس طرح تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنا گزر چکی روایت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی موجود ہے، جیسا کہ ہم آگے اس کو ذکر کریں گے۔ احادیث طیبہ میں دلائل کافی ہیں، اس میں پہلی حدیث جو ذکر کی جاتی ہے وہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت جو ہے ان کے بیٹے حضرت علقمہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، آپ نے نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر دور میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے غیر مقلد حضرات جو ہیں لوگوں کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ رفع الیدین کی باری آتی ہے تب بھی پریشان کرتے ہیں، اور یہاں ان مسائل کی باری آتی ہے پھر اپنا یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا پھر بھی پریشان کرتے ہیں کہ جی دیکھو یہ صحابی رسول آخر میں ایمان لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا کہ آپ کا آخری عمل یہ تھا۔ تو ہم کہتے ہیں جہاں اور مسائل میں یہ بات ہے تو پھر ان سے یہ روایت ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بھی ہے۔ تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ آخری دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں انتقال سے کچھ عرصہ پہلے، تو پھر وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے ہیں۔ اس سے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں گے۔ تو جس طرح کہ رفع الیدین کی بحث ہے، میرا وہ عنوان نہیں ہے، تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے جیسے جیسے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بیان کر دیا ہے۔ جس طرح کہ رفع الیدین کا مسئلہ ہے، انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کا رفع الیدین کیا، انہوں نے بیان کر دیا۔ اور انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کا رفع الیدین کیا، آپ نے بیان کر دیا۔ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین بالکل نہیں کیا، دوبارہ آئے، جس طرح کہ سنن ابی داؤد میں روایت فرماتے کہ میں دوبارہ آیا تو میں نے دیکھا صحابہ کرام نے گرم چادریں اوڑھ رکھی تھی، سردی کا موسم تھا، اور وہ صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ اب دیکھو شروع نماز کا رفع الیدین بیان کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے جب رکوع کا رفع الیدین دیکھا تو وہ اس میں بھی سچے ہیں، جب انہوں نے بعد میں آئے صرف شروع نماز کا دیکھا اس میں بھی سچے ہیں۔ ہم تمام روایات کو لے کر نتیجہ نکالتے ہیں۔ یہاں بھی یہی بات ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، اس لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مسند زید بن علی سے مروی ہے۔ حضرت زید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یہ کتاب عام چھپ گئی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں انبیاء علیہم السلام کے اخلاق میں سے ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر ایک، پہلے بھی اس کا خلاصہ ذکر کیا گیا کہ نمبر ایک سحری جو ہے اس کو دیر سے کرنا، اور نمبر دو اپنا جو افطاری ہے افطاری اس کو جلدی کرنا، نمبر تین وضع الکف علی الکف تحت السرہ۔ یہ کف اور کف آ گیا، دیکھیں یہی بات۔ اب اس حدیث پر عمل ان حضرات کا نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ جب ہاتھ یہاں رکھیں گے تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر تو نہیں آئی، نہ ہی گھٹے اور جوڑ پر آئی ہے، تو نہ کلائی پہ آئی ہے، تو یہاں آئی ہے، تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے، انبیاء علیہم السلام کا طرز ہے۔ جب ہم نے اس طرز کو اپنایا جو انبیاء کا طریقہ اور انبیاء کی سنت ہے، تو اس کا مذاق اڑانے والا، سنت کا مذاق اڑانے والا اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کو یہ نہ وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں دین کا ٹھیکیدار ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کے طرز پر تنقید جو ہے وہ کسی شخصیت پر، عام شخصیت پر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے نمائندوں پر جو ہے وہ طنز ہے، اور اس سے اللہ معاف فرمائے آخرت کی تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔
تو مسند زید بن علی، اس میں یہ کتاب ایسی ہے، حضرت زید نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف مسائل جو ہے وہ نقل فرمائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طرز کیا تھا۔ ترک رفع دین سے متعلق بھی روایت اس کتاب میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، اور اسی کتاب میں تراویح سے متعلق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس تراویح پڑھتے تھے۔ تو یہاں ہاتھ باندھنے سے متعلق بھی مسئلہ بیان ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود انبیاء علیہ السلام کا طرز نقل کیا کہ ان کا طرز یہ ہے کہ ہاتھوں کو یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا جائے گا نماز کے اندر۔ اسی طرح تیسری روایت ہے وہ دیکھیں، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ من السنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرہ۔ دیکھو یہاں یاد کا لفظ آ گیا، پہلی روایت میں کف کا ہتھیلی کا تھا، یہاں ہاتھ کا ذکر آ گیا۔ اب یہاں ہم نے اس طریقے سے ہاتھ باندھے ہیں کہ الحمدللہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، اور ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے بازو پر رکھنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت میں سے یہ سنت بھی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں امام ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 324 ہے، اور باب بھی انہوں نے قائم کیا وضع الیمین علی الشمال۔ اور یہ یہاں دیکھو سنت کے لفظ سے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، یہی ان حضرات کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ دیکھو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو سنت کے لفظ سے ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طرز مبارک یہی تھا کہ آپ ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھتے تھے۔ اور صحابی جب سنت کا لفظ ذکر کرے تو محدثین نے اس بات کی ائمہ کرام تصریح کی ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی مراد ہوتی ہے، کوئی اور خاص طریقہ مراد نہیں ہوتا۔ چنانچہ علامہ ابن صلاح نے مقدمہ ابن صلاح میں، اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں، اور اسی طریقے سے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں، اور علامہ جمال الدین ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایہ میں یہی بات نقل کی ہے۔ صحابی جب سنت کا لفظ ذکر کر کے کوئی بات نقل کرے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عمل کو، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے عمل کو سنت کے لفظ سے ذکر کیا ہے تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طرز جو ہے وہ یہی تھا کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تھے۔ اور سنت وہ عمل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ عمل کیا ہو، صحابہ کرام نے اس کو اپنایا ہو، اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا ہو، وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہ رہ گئی ہو، پوری دنیا کے اندر وہ عمل پھیل گیا ہو، وہ سنت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی ہمیں معلوم ہو گئی، جس سے صاف طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ چوتھی روایت آپ حضرات کے ہاں صفحہ نمبر 5 میں نقل کی گئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہیں، تو ہم مانا تو وہی روایت اسی کا ہم مانا ہے پہلے والی کے، یہ روایت بھی کہ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں۔ نمبر 1 افطار میں جلدی کرنا، اور سحری تاخیر سے کرنا، اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھنا، یہ انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہے۔ تو اور الجوہر النقی یہ سنن کبریٰ بہقی پر آشیہ ہے، وہاں جو ہے نقل کی گئی ہے، روایت جلد نمبر 2 صفحہ 32 میں۔